یہ کام کروانے کے لیے روحانیت کے بغیر نہیں اللہ تعالیٰ کے پاس جایا جا سکتا ہے؟ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں رکھ سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں جب تک تم مجھے تنہا نہیں نہ پاؤ گے تب تک میں تمہارے پاس نہیں ہوں۔ اگر آپ کے دل میں نجاست ہے، آپ کے ڈرائنگ روم کے اندر خراب چیزیں پڑی ہوئی ہیں، وہ تو کیسے آئے گا اللہ؟ وہاں روحیں ہوتی ہیں، نفس ہوتا ہے، ہمزاد ہوتا ہے، یا صرف وہ مٹی کا ڈھیر ہوتا ہے؟ اگر خالی مٹی کا ڈھیر ہو تو سلام کس کے اوپر آپ جا کے کرتے ہیں؟ کیوں کہا گیا السلام علیکم یا اہل القبور؟ روح کو کرتے ہیں، روح چل رہی ہے، اور کون چل رہا ہے وہاں؟ روح ہوتا ہے وہاں۔ ہاں، جسم تو میں تو رہتا ہوں نا جی قبرستان میں، سرکار کا مزار ہے، تو میں تو 33 سال سے وہی رہ رہا ہوں، تو 5 سال بعد آپ کو گھٹنے کی ہڈی بھی نہیں ملتی تھی قبر کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانیت کیا ہوتی ہے؟ کیا روحانیت سے کام ہوتے ہیں؟ روحانیت سے کام کروانے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ روحانیت میں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ کیا روحانیت جو ہے وہ کسی وظیفے کی محتاج ہے؟ روحانیت کیا ہمارے آنے والے وقت کی یا گزرے ہوئے وقت کی محتاج ہے؟ روحانیت کیا ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے کام روکتی ہے یا ہماری نیکیوں کی وجہ سے ہمارے کام کرتی ہے؟ روحانیت کہتے کسے ہیں؟ روح اور جسم کا فرق کیا ہے؟ اور روحانیت کتنی ضروری ہے؟ روح کو پاکیزہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ ساری باتیں ہمارے ساتھ آج آپ سنیں گے، کیونکہ آج میرے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ملک پاکستان کے ایک بہت ہی درویش صوفی قلندر صفت انسان کاشف محمود صاحب، جو کہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، واصف کے جو ہے فرزند خاص۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام جی۔ سر یہ سوال تو آپ نے سنی لیے سر۔ جی ہاں، یہ کام کروانے کے لیے روحانیت کے بغیر نہیں اللہ تعالیٰ کے پاس جایا جا سکتا ہے؟ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں رکھ سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں جب تک تم مجھے تنہا نہیں نہ پاؤ گے تب تک میں تمہارے پاس نہیں ہوں۔ اگر آپ کے دل میں نجاست ہے، آپ کے ڈرائنگ روم کے اندر خراب چیزیں پڑی ہوئی ہیں، وہ تو کیسے آئے گا اللہ؟ یہ تو شکر ہے اب تھوڑی سی کوئی بات ہونی شروع ہو گئی ہے کہ روح کیا ہوتی ہے، جسم کیا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ غور کروانے کا چلو کوئی موقع کہیں سے بزرگوں سے چلتا آ رہا ہے ایک نسبت سے، تو لوگوں نے اس کو ماننا شروع کر دیا۔ میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ بھئی خالی جسم ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ سول ہے کہیں نہ کہیں پہ جڑی ہوئی ہے۔ لوگوں نے ہمزاد بھی ایڈ کر دیا سر، اور بہت کچھ چلتا رہے گا جی، اس کے ساتھ کھلیں گی باتیں، وقت کے ساتھ ساتھ اور بھی کھلیں گی۔ اللہ کہتے ہیں کہ وہ سمندر ہے جس کا کنارہ کوئی نہیں، اور روح کہتے ہیں یہ ایک کنارے کا سمندر ہے، اور جسم جو ہے یہ 2 کناروں کا سمندر ہے، کہ جسم نے پیدا ہونا ہے اور چلا جانا ہے۔ اس کی مثال ایسے دیتے ہیں جیسے عقاب ہونا جی، تو اسے زمین پہ کوئی چیز نظر آئے تو وہ جا کے جانور کو اٹھا لیتا ہے اور اٹھا کے اسے ہوا میں اوپر لے کے جاتا ہے، لیکن اسے جیسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ زندہ نہیں ہے، وہ اسے چھوڑ دیتا ہے اور وہ دوبارہ مردار زمین کے اوپر آ کے گر جاتا ہے۔ تو یوں ہی سمجھیں کہ عقاب روح ہے، اس نے جسم اٹھایا، تھوڑی دیر کو جسم کو بھی لگا کہ وہ زندہ ہے کیونکہ عقاب کے قبضے میں تھی، تو عقاب نے جیسے چھوڑا زمین کے ساتھ والا مردہ وہیں پہ رہ گیا، عقاب اپنے آگے سفر کے اوپر چلا گیا۔ تو روح بھی کہیں سے آئی ہے، اس نے جسم کا سہارا لیا یہاں پہ، ایک ٹائم تک وہ یہاں زندہ رہے گی، اس کے بعد جسم مر جائے گا، روح آگے چلی جائے گی۔ روح کو موت ہے کہ نہیں یہ ابھی تک اس کے بارے میں کوئی ڈیفینیٹ نہیں ہے، لیکن یہ کریٹڈ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے کہ یہ اللہ کا امر ہے۔ اچھا، اب یہ اللہ کے امر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ کوئی خاص بات جڑی ہوئی ہے کہ یہ پاکیزگی کے ساتھ منسوب ہے،
طہارت کے ساتھ منسوب ہے اور اخلاص کے ساتھ منسوب ہے۔ بچہ جیسے دنیا میں آتا ہے تو روح ہے اس کے اندر، اور پاکیزہ جسم بھی ہے اور پاکیزہ روح بھی ہے۔ اسی کی حفاظت نہیں ہم سے ہو سکتی۔ جس پاکیزگی کے ساتھ آپ آتے ہیں، ہم اس کے بعد خود سے ہی جسم کو بھی اور روح کو بھی کرپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ صاف ستھری چیز آئی تھی ایک ہمارے پاس ہے، شیشہ صاف تھا، ہم نے مٹی ڈال ڈال کے، جھوٹ بول بول کے، غلط کام کر کر کے وہ روح کو اتنا کہیں دبا دیا کہ وہ اندر سے وہ کھلتی ہی نہیں ہے، نظر ہی نہیں آتی ہے۔ سارا کچھ ایسے لگتے جیسے جسم کے ساتھ ہی ساری یہ آب و ہوا اور بقا کا سلسلہ چل رہا ہے آپ کا۔ تو اصل تو جسم کا تھوڑا سا ٹائم ہے یہاں پہ ختم۔ تو روحانی سفر کیا ہے؟ یہ روحانیت پھر بیچ میں کدھر سے آ گئی؟ تو جسمانیت ہونی چاہیے تھی پھر تو یہاں پہ، لیکن جسم کا خالی سفر نہیں ہے، اس کو زوال ہے، روح کا سفر ہے۔ یہ آئی ہے، یہ طہارت ہے، یہ پاکیزہ ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں روحانیت کو اگر تھوڑا سا بھی اجاگر کرنا چاہتے ہیں، روح پہ فوکس کریں۔ روح کس حد تک آپ کی خراب ہوئی ہے؟ ہم لوگوں نے روح کو بہت زبردست قسم کا زخمی کیا ہوا ہے، اور کن چیزوں سے آپ حساب لگاتے ہیں کہ کسی انسان کے اندر اس کی روح کتنی زندہ ہے؟ جس کو جسم کی آسائش کا زیادہ خیال ہے، اس کی روح کمزور ہے۔ جسم کے ساتھ بہت ساری لغویات جڑی ہوئی ہیں، اس کے ساتھ جسمانی لذت موجود ہے، اس کے ساتھ بھوک موجود ہے، اس کے ساتھ نمود و نمائش موجود ہے، اور اس کے ساتھ بڑی خرافات موجود ہے۔ ایک روح ہے آپ کے اندر ایسی جو بہت پیور ہے۔ اب اس پیورٹی کو باہر نکالنے کے لیے یہ جو کہتے ہیں کہ جی اورا ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے اورا؟ یہ روح کا عکس ہے بیسیکلی، اورا جو آپ کا نظر آنا چاہیے۔ اگر آپ چھپے میں آپ کے اندر اتنی غلاظت ڈلی ہوئی ہے کہ روح کو کہیں سے لائٹ ہی نہیں مل رہی ہے، تو وہ تو بیچاری دبی ہوئی ہے۔ تو پھر کھولنے والے جو ہے وہ پھر اس کی بتاتے ہیں کہ یہ اس کو سیکل کرو، اس کو صاف کرو۔ وہ کہتے ہیں رومیو اور چونیوں میں مقابلہ ہو گیا، 2 دیواریں دے دیں، درمیان میں پردہ لگا دی، اپنا اپنا آرٹ بناؤ اور دیکھتے ہیں۔ 30 ڈیز کا ٹائم ہو گیا، 30 ڈیز کے بعد جب پردہ گرایا گیا تو وہ رومیو نے بہت خوبصورت نقش و نگار بنائے ہوئے تھے۔ تو کہتے ہیں چینیوں نے دیوار کو اتنا رگڑا کہ شیشہ بنا دیا، اور جب وہ اس کا عکس اس میں نظر آنا شروع ہوا تو وہ شیشے والی دیوار زیادہ خوبصورت نظر آنا شروع ہو گئی۔ یہ روح اللہ کا عکس ہے۔ اب اللہ کا عکس اس وقت نظر آئے گا جب یہ آئینہ صاف ہوگا۔ ابھی آپ نے گرد میں ڈالا ہوا، اس کو زبردست قسم کا چھپایا ہوا۔ اس کی صفائی کے لیے جو چیزیں آپ کی جسم کو طاقت دے رہی ہیں وہ روح کو کمزور کر رہی ہے، اور جو چیزیں روح کو طاقت دے رہی ہیں وہ جسم کو کمزور کر رہی ہے۔ سر، عالم ارواح سے جسم تک کا سفر یہ لمبا سفر ہے یا جسم سے نکلنے کے بعد کا سفر آپ کے خیال میں لمبا؟ آگے کا زیادہ لمبا ہے، کیونکہ یہاں پر تو باپ بیٹا، استاد شاگرد، آپ میں، ہم سارے ہم عمر ہیں، سب کی روح ایک دن نہیں ہے۔ حکم ہوا ایک ہی دفعہ بنی، ایک ہی دن بنی ہے۔ ایج فیلو ہیں سارے، کچھ بعد میں ہیں، کچھ پہلے ہیں ایج فیلو، سارے ایج فیلو۔ سلا دیا گیا اس کے بعد روح کو۔ آپ کی روح 1972 میں ہے تو میری 71 میں آ گئی۔ اشفاق صاحب نے ایک دن پوچھا کہ ویسا میرا بڑا بیٹا جو ہے نا جی وہ بہت بحث کرتا میرے ساتھ، تو آپ نے کہا دھیان کیا کرو، تمہارا ہم عمر ہے۔ وہ ہم عمر؟ میرا بیٹا کیسے میری ہم عمر ہے؟ ہم نے کہا دونوں کی روح کٹی ایک دن بنی تھی۔ تو روحیں تو سب کی برابر بن گئی۔ اب یہاں پہ آنے کا وقت تعین اور یہاں سے جانے کا، یہاں سے جانے کے بعد آگے ایک لازوال ہے زندگی۔
یہ دنیا کا سفر ایک زوال کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ پیر پیغمبر درویش مردان خدا موت کی وادی سے گزرے ہیں بتسلیم و رضا. سب نے یہاں پر موت کی وادی سے گزرنا ہے، جسم کو چھوڑنا ہے، روح نے آگے جانا ہے. کتنا آگے سفر ہے وہ ابھی انلمیٹڈ ہی کہا جاتا ہے، کوئی سیٹ پیٹرن نہیں بتایا گیا. لیکن روح کے قیام کا ایک دن بتایا گیا کہ یہ ہے جس دن کہا گیا کہ الستو بربکم ہے قالوا بلا، تو وہاں سے سفر شروع ہوا. وہ کب سے کب تک کا تھا مجھے نہیں پتا، لیکن تھا کیوں قرآن نے کہا ہے تو حق ہے، سچ ہے. پھر یہاں بھیجا، یہاں پہ کہتے ہیں جب یہاں سے جائے گا تو پوچھیں گے وہ کتنا عرصہ رہے تم دنیا میں، وہ کہے گا جی پتہ نہیں، ایک دوپہر یا ایک شام میکسیمم. یہ اس کا ٹوٹل قیام. وہاں جا کے جب وہ بولے گا تو کہے گا میرا خیال میں اتنا رہا ہوں دنیا میں. تو آگے کتنا رہنا ہے وہ ابھی کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن بقا اسی کے ساتھ ہی جڑیں گی آپ کی. باقی کا سفر روح کے ساتھ ہے، اس کو موت نہیں ہے. اگر آپ روح کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں تو جو جو چیزیں روح کو چاہیے وہ ان کے اوپر دھیان کریں. اللہ کے ذکر سے روح تازہ ہوتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے روح زندہ ہوتی ہے. لیکن سر نفس، وجود اور روح، ہاں جی، تینوں چیزیں، بالکل. اور بھی بہت کچھ ہوگا اندر. ہاں بالکل. وچے بیڑے وچے چھڑے وچے ونج مہاڑے ہو 14 طبق دلے دے اندر تبو وانگن تاڑے ہو. فرق کیا ہے؟ یہ سلطان العارفین نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ 7 ہیں آپ کے بیچ میں جسمانی صفات اور 7 ہیں آپ کے اندر روحانی صفات. جسمانی صفات کے اندر وہ بولتے ہیں کہ اس کے اندر حسد ہے، اس کے اندر شہوت ہے، اس کے اندر بغض ہے. یہ صفات ہے؟ ہاں جی، جسمانی صفات. یہ جسمانی صفات ہیں کیونکہ یہ ایک حد تک شر نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں شر کہاں پہ جا کے ہوتا ہے. حسد ایک جگہ پہ اچھا ہے، آپ کو ترقی دیتا ہے، بوسٹ دیتا ہے، بھاگنے کے درجہ دیتا ہے. لیکن بڑھ جائے تو بیماری ہے. سمجھا جی آپ کو؟ رومانس زندگی کے اندر آپ کو کچھ باتیں سمجھاتا ہے، حد سے بڑھ جائے تو بیماری، شر. اپنی حدود و قیود کے اندر یہ چیزیں رہیں تو جسمانی صفات ہیں، آپ کو پاور دے سکتی ہیں. لینے والے ان سے بھی پاور لیتے ہیں، لیکن جب یہ آپ ان کے در پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں پھر یہ آپ کو اپنا غلام بنا لیتی ہیں اور آپ سے سارے. سر 7 کون کون سی؟ 7 اس میں حسد ہے، اس میں شہوت ہے، اس میں حرص ہے، اس میں نفرت ہے، کینہ ہے، بغض بھی ہے جی، اور ایک میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے جی، ایک وہ بھی ہے جی. تو یہ صفات ہے، یہ صفات ہے جسم کی. اور روح کی جو صفات ہے نا وہ اس کے بالکل اپوزٹ. اس کے اندر محبت ہے، حلم ہے، شرم و حیا ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، رقت ہے، اور ایسی اخلاص ہوگا. ذہن میں اس وقت نہیں ہے پوری بات میرے. لیکن یہ بات صاحب نے بتایا کہ یہ 7 چیزیں یہ ہیں اور 7 وہ ہیں. آپ کی جو چیزیں 7 زیادہ اجاگر ہوں گی وہ آپ کی پرسنالٹی ٹریٹس بن رہے ہیں. جو روح کی اگر چیزیں آپ کی بڑھ رہی ہیں تو آپ کی روح طاقتور ہو رہی ہے. اگر آپ کی جسم کی صفات بڑھ رہی ہے تو وہ صفات بڑھتے بڑھتے شر تک پہنچ جائیں گی. یعنی کہ بیچ میں ہی ہے، پہلے سے کہیں سے کوئی انجیکٹ نہیں کرتا آپ کے اندر. ہر ایک کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. حرص ہوگی، ہر ایک کے اندر ہوگی. کتنی کنٹرول کرتے ہیں. دیکھیں اگر مقابلے کی آپ کے اندر طاقت صلاحیت نہ ہو تو پھر میدان کہے گا لگا. ان سب کو کنٹرول پھر آپ کی روح کرتی ہے اگر یہ طاقت. نفس کا کیا کرتا ہے؟ نفس تو آپ کا شر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جسمانی صفتوں کے. ہاں جسمانی صفتوں ان کے ساتھ نفس جڑا ہوا ہے، ان کے ساتھ نفس جڑا ہوا ہے. اور روح کے ساتھ حیات جڑی گئی. تو یہ جو جب آپ ان چیزوں کو فوکس کرتے ہیں نا کہ میں نے اپنی روح کو کیوں ٹھیک کرنا ہے، یہ کیا ہے کہانی
کیوں جسم کی نہیں ہے؟ تو یہ بات سمجھیں کہ پھر اللہ کے ساتھ آپ کا کنیکشن گندگی میں نہیں ہو سکتا. اس کے لیے طہارت چاہیے آپ کو. وہ حضرت نظام الدین اولیاء کا واقعہ ہے. طبیعت ناساز، علاج ہوا، نہیں فاقہ ہو رہا. کسی نے کہا کہ حضور ایک طبیب کو جانتا ہوں، ہندو ہے، اجازت دیں تو بلاؤ. بلایا، طبیب نے علاج شروع کیا تو 1-2 روز میں طبیعت آپ کی بحال ہو. اب بات ٹھیک تھی تو آپ نے پوچھا کہ بھائی یہ کمال تم نے کہاں سے حاصل کیا؟ طبیب تو بہت سارے ہیں میرے پاس، یہ شفا کا اتنا بڑا عمل تمہارے پاس کہاں سے ہے؟ اس نے کہا جی جو میرا نفس مجھے کہتا ہے میں ہمیشہ اس کے خلاف کام کرتا ہوں. مجھے کہتا بھوک لگی ہے تو میں کہتا ہوں تو بھوکا رہے، کھانا نہیں کھلاتا. وہ مجھے جو کہتا ہے میں اس کے خلاف. کہتا سونا ہے، میں سونا نہیں، تو نے جاگنا ہے، تیرے خلاف کام کرنا ہے. کہتا جو مجھے وہ کہتا کہ میں اس کے خلاف کام کرتا گیا تو مجھے یہ صفت شفا کی مل گئی. تو حضرت نظام الدین نے کہا کہ پھر تیرا نفس مسلمان ہونے دینا چاہتا ہے؟ اور نہیں، اس کا کار پھر کام کا بندہ تھا نا، بلا لیا. سچے ہوتے ہیں، دوسرے مذاہب میں بھی سچے ہوتے ہیں. سچا ہی ہوتا ہے جی. سر روح کی طہارت کیا ہے؟ روح کی طہارت سادہ سی بات ہے کہ آپ نے اپنے ایک مہمان کو بلانا ہے اپنے گھر پہ، اس کی مرضی کی چیزیں رکھیں، خوش ہو گئے. تو جب آپ نے اللہ کو انوائٹ کرنا ہے، یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ خانہ خدا ہے، اس خانہ خدا سے کدورت نکال دے. یہ خانہ خدا میں تم نے کدورت رکھی ہوئی ہے. دل بھی کہتے ہیں مومن کا دل بھی عرش اللہ ہے، اللہ آگے رہتا ہے، کن میں وہ جلوہ گر ہوتا ہے. جب یہ روح طاقتور ہو جاتی ہے، طہارت والی ہو جاتی ہے، تو یہ ہمارے کام بھی کرتی ہے. ظاہر ہے، وہ تو پھر آپ کی، وہ کہتے ہیں کہ یہ سی مرغ ہے، روح پرواز کرتی ہے، کام کرتی ہے. کام تو ساری کرتی ہے. پھر جب جہانوں کی سیر اس کے پاس ہے تو پھر کیا کیا کرتی ہے. یہ تو آپ تو شاید دنیاوی کام دیکھ رہے ہیں، تو دنیا کے علاوہ والی جو ارواح ہے ادھر بھی روح چلی جاتی ہے. تو اس کو روحانی طاقت کہتے ہیں. تو اس کو بالکل روحانی طاقت کہتے ہیں. سی مرغ کہتے ہیں اس کو. کہتے ہیں کہ یہ کوکاف کا سی مرغ ہے، یہ ادھر سے آئی ہوئی ہے، دور علاقے سے آئی ہوئی ہے. تو یہ مسلسل رجوع کے ساتھ، اللہ کی مہربانی کے ساتھ روح کھلنا شروع ہوتی ہے. آپ جسمانی لغویات جیسے جیسے مائنس کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ پرندوں کی دنیا میں اناؤنس ہوا کہ آپ کا جو گرو ہے وہ فلاں چوٹی پر موجود ہے، جو ملنا چاہتا پہنچ جائے. لاکھوں پرندے اڑے اپنے گرو سے ملنے کے لیے کہ ہمارا بھی گرو ہے، ملے تو سے. اڑنا شروع ہوئے. رستے میں کوئی طوفان آ گیا، کوئی بارش آ گئی، کوئی یہ ہو گیا، کوئی تھک گئے، کوئی بیٹھ گئے. تو مختصر سے پرندے اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے. اب گئے تو کہا کہ وہاں سی مرغ کوئی نہیں تھا. پھر آواز آئی کہ آواز تو ٹھیک تھی، ہمیں کہا تھا گرو یہاں پر ہے، تو گرو نہیں ہے یہاں پہ اب ہمارا. تو آواز آئی کہ سی مرغ کو ڈھونڈنے. انہوں نے کہا جی تم کتنے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہم 30 ہیں جو پہنچے ہیں یہاں پہ پہاڑ کی چوٹی تک، گرو سے ملنے آئے. تو پھر آواز نے کہا کہ اصل میں تو سی کہتے ہی 30 کو ہیں، تم 30 مرغ جو یہاں پہنچے ہو، آج سے تم ہی گرو ہو. تو اس کو گرو بنا دیا جاتا ہے. تو یہ روح کی سفر کی دنیا کے لیے جو کوشش کرتے ہیں، برائیوں سے بچتے ہیں، احتیاط کا دامن نہیں چھوڑتے ہیں، شرم و حیا کا لبادہ پہن کے رکھتے ہیں، ان کی اجلی روح ہوتی ہے، اس کو پھر کسی کام پہ لگا دیا جاتا ہے، خیر کے کام پر. ایک بد آدمی کو بد ہی کہے گا. کوئی ڈکیت ہوگا تو کوئی اس کو زیادہ دیکھے گا، پیسے پڑے یار میرا فلانا کام کر دے، بندہ مار دے. جو کام ہوگا وہی کہیں گے نا اس سے. اب ڈکیت سے جا کے کوئی یہ تھوڑی کہے گا یار تم میری آنکھوں کی ہے، آپ بتاؤ کیسے آئے گی. مگر کانٹ چھانٹ تو کوئی کرے گا نا. وہ آرائش جمال کو مشاطہ چاہیے،
مشاطہ کہتے ہیں بیوٹی پارلر کو، جی پرانا ہے. آرائش جمال کو مشاطہ چاہیے، بے باغباں رہ نہیں سکتا چمن درست. اور چمن کی خوبصورتی کے لیے ایک باغبان ہوتا ہے. دیکھیں سرکار صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہوئی. آپ نے کہا ہے کہ اپنی زندگی میں 2 لوگ تم نے ضرور رکھنے ہیں، ایک جس کی ہر بات تم نے مانی ہے، ایک جس کی ہر خطا تم نے معاف کر دی. یہ 2 بندے آپ کے اندر کبھی فرعونیت نہیں گھسنے دیں گے. معاف کرنے والا اللہ کے ہاں بڑا مقبول ہوگا، اور بات ماننے والا بچ جائے گا. ورنہ تو باتیں سنانے ہی آ رہے ہیں نا سارے، میری منو. وہ کو ماننے والا بھی تو کسی کا آپ کو پرہیزگاری کو سکھائے گا، آپ کو کوئی رواداری سکھائے گا، آپ کو کوئی محفل میں بیٹھنے کے آداب سکھائے گا، اپنے رب کے حضور کیسے خشوع کے ساتھ جانا ہوتا ہے. مسجد میں سارے نمازی ہوتے ہیں تو سارے قبول ہو رہے ہیں کیا؟ بیچ میں چور بھی بیٹھا ہوئے جس نے رات کو پنکھے اتار کے لے کے جاتے ہیں، وہ بھی اپنے مشن پہ نماز ہی پڑھا ہے. آپ کی سرکاری نمازیں ہوتی ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دائیں ہاتھ اوپر کرنا ہے یا نیچے کرنا ہے، لیکن باس کے ساتھ کھڑے نماز پڑھنی ہے. ساری نمازیں برابر نہیں ہیں، ساری عبادات برابر نہیں ہیں. وہ دیکھ لیں رائے گا سجدے ہوئے ابلیس کے کس بات سے، وہ جدا سمجھا تھا حق کو مصطفیٰ کی ذات سے. لیکن لوگ تو کہتے ہیں توحید جب اللہ وحدہ لا شریک ہے تو پھر ضرورت کس چیز؟ نہیں جی، کلی توحید تو سرکار ویسے صاحب کہا کرتے تھے کہ اکیلی توحید تو 2 لوگوں کے نصیب میں ہے، ایک شیطان کی، ایک بابا گرو نانک کی. اکیلی توحید نہیں ہے. پہلے وقتوں میں بھی انبیاء علیہ السلام کے دور میں بھی کیا کہا جاتا تھا؟ ابراہیم کا خدا، موسیٰ کا خدا. اپنے نبی سے اپنے رب کا رستہ لیا جاتا تھا. تو ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ کون سا خدا؟ وہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا ہے، ہم اس خدا کی بات کرتے ہیں. رب محمد و آل محمد، رب موسیٰ، ہاں رب ابراہیم، رب ابراہیم. تو یہ اس کے بغیر ہمارے مکمل نہیں ہوتی. لا الہ خالی کلمہ نہیں ہے، اور بیچ میں اسم ہے انسان کا. ہم نے اس کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنا ہے. اکیلا اللہ نہیں ہمیں چاہیے ہوتا. اب بڑے پرابلم ہو سکتے ہیں، حفاظت میں ہونا چاہیے آپ کے. دیکھیں ہمارے آباء و اجداد سارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چلتی آ رہی ہے، اب تک پہنچی ہوئی ہے. مائنس کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر شیطان کو کیوں تکلیف ہوتی ہے کہ بندہ درمیان میں گھس جائے؟ تو وہ اس نے اپنا ٹارگیٹ بنایا ہوتا ہے. توحید والے کے پاس نہیں جاتا ہے. توحید والے کو اس کو پتا ہے کہ اس کو جلدی گمراہ کیا جا سکتا ہے. وہ کہتے ہیں بزرگ کے پاس چلا گیا، ان کی وہ کرامت اس نے دیکھی، اس نے کہا جی واہ واہ کیا بات ہے جی آپ کی، کیا آپ کے پاس فن ہے، کیا طاقت ہے، کیا علم ہے آپ کے پاس. تو یہ بات کہی تو بزرگ نے ایک دم سے اپنا رجوع کیا تو دیکھا یہ تو شیطان ہے. اور نے کہا میرے علم نے نہیں بچایا مجھے، میرے اللہ نے مجھے بچایا. اب اکیلا علم اگر وہاں پہ آ کے کھڑا ہو جائے تو وہ بھی شیطان ہے. علم بھی اپنی جگہ پہ گمراہ کرتا ہے. بھیڑیا کھا جاتا ہے، کھائے علم بھی بھیڑیا بن جاتا ہے. اب بن جاتا ہے بالکل، اور نفس بھی بھیڑیا بن جاتا نفس بھی بھیڑیا. تو آپ اپنی بھیڑ بچائیں، اس کو آرام سے کسی حوالے سے چلائیں. اب یہ زندگی اسی کی ہے جو کسی کا ہو گیا ہے، نہیں پیار میں ہی کھو گیا، تو کسی کے حوالے کریں زندگی کو. اکیلے نہ سارے کام کریں. مشکل نہیں ہو جاتا؟ مشکل نہیں، میں کہتا ہوں ناممکن ہو جائے گا. حق تک پہنچنا مشکل ہو جائے گا. وہ چلتے چلتے ان کو ہو سکتا ہے کہیں جی ہم تو کسی اور خدا کو ماننا شروع ہو گئے. ایک بزرگ کے پاس محفل میں آیا کرتا تھا بندہ، کچھ دنوں سے غائب تھا. پوچھا، بلایا، اس نے کہا جی مجھے بڑے بزرگ مل گئے تو وہ مجھے لے کے جاتے ہیں، جنت کی سیر کراتے ہیں، تو اب مجھے آپ کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا پھر ایک دفعہ جب جنت میں جاؤ گے نا تو
مجھے سوچ کے یہ استغفار پڑھ لے. تو جیسے استغفار پڑھی تو پتہ چلا کہ گند کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور وہی سے ساری غلاظت کھا رہا ہے. تو یہ پردہ آنکھوں کے اوپر پڑ جاتا ہے اگر آپ شیطان کے حوالے ہو گئے تو. وہ جسٹیفیکیشن دیتا ہے, رشوت کھانے کی جسٹیفیکیشن دے گا آپ کو. سر مر کے زندہ رہنا کیوں کر ممکن ہے؟ مر کے زندہ دلوں میں ہی رہا جا سکتا ہے, اور وہ اس کا زندہ طریقہ ہے, وہ زندہ ہی ہوتے ہیں. وہ تو دنیا کی تخت سے اٹھ کے جو دلوں کے اندر راج کرنا شروع کر دیتا ہے, وہ پھر دلوں پہ حکومت کرتا ہے, راج کرتا ہے. جو ہم اپنے اپنوں کو قبرستانوں میں دفنا کے آتے ہیں, وہاں روحیں ہوتی ہیں, نفس ہوتا ہے, ہمزاد ہوتا ہے, یا صرف وہ مٹی کا ڈھیر ہوتا ہے؟ اگر خالی مٹی کا ڈھیر ہے تو سلام کس کے اوپر آپ جا کے کرتے ہیں؟ کیوں کہا گیا السلام علیکم یا اہل القبور؟ روح کو کرتے ہیں. روح چل رہی ہے, اور کون چل رہا ہے وہاں؟ روح ہوتا ہے وہاں. ہاں, جسم تو میں تو رہتا ہوں نا جی قبرستان میں, سرکار کا مزار ہے, تو میں تو 33 سال سے وہی رہ رہا ہوں. تو 5 سال بعد آپ کو گھٹنے کی ہڈی بھی نہیں ملتی تھی قبر کے اندر. اچھا, کھلتی رہتی ہیں قبریں ہمارے سامنے, دیکھتے رہتے ہیں ہم لوگ. میانی صاحب تو وہ بتاتے ہیں کہ جی یہ جو گھٹنے کی ہڈی ہے نا, سب سے آخر میں یہ ڈیزالو ہوتی ہے, ختم ہو جاتی ہے 5 سال. لو ککھ نہیں رہے تھے قبر کے اندر, کپڑا بھی نہیں رہے تھا, کفن بھی نہیں رہے تھا. تو کہاں گئی جسم سارا؟ مٹی کے ساتھ مٹی مل گیا, برابر ہو گیا. وہ آپ نے سنا نہیں کبھی کہ جی ہمارے والد صاحب کی قبر ہے, اسی میں چھوٹے بیٹے کی بھی دفن کر دی ہے. تو قیامت کی نشانی بھی ہے 70 مردے کی قبر سے کہ جی جگہ نہیں ہے تو چلے انہی کی قبر میں. والد صاحب 20 سال پہلے چلے گئے تو ان کی قبر میں ہی اب ان کی تدفین کرتے ہیں. لوگ کرتے رہتے ہیں. تو جب قبر کھولتے بیچ میں کوئی بھی نہیں ہوتا, ہڈیاں بھی کچھ نہیں, گل سڑ جاتا, اور کچھ بھی نہیں ہوتا. فاسفورس ہے سارا, مکس ہو جاتا مٹی کے ساتھ. تو روح ہے آپ کی زندگی کا اثاثہ. اس پہ غور کریں, اس کو کھولیں. پہلے تو اپنے آپ کو ایک آئینہ بنا. یہ جو آئینہ ہے نا, یہ آپ کی روح ہے, اور اس آئینے کے اوپر سے گرد و غبار ہٹائیں. کیسے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ روح؟ وہ کہتے ہیں کہ جیسے شیشہ دیکھ سکتے ہیں نا, ویسے بھی روح دیکھ سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ شیشے میں دیکھیں نا تو وہ پھر منظر کھلتا ہے کہ یہ ہم ہے تو وہ کون, وہ ہم ہے تو یہ کون. آئینے میں کچھ اور ہی ہم ڈھونڈ رہے ہیں. اپنی آنکھ سے یا مرشد کی آنکھ سے؟ کھل جائے تو مرشد کی آنکھ کہہ لیں یا اپنی کہہ لیں, جدھر سے بھی کھل جائے. کھلے گی اس وقت جب روح کے اوپر سے یہ آپ کی علائشی ختم ہوگی, شیشہ صاف ہوگا, تبھی منظر. وہ پہلے تو اپنے آپ کو ایک آئینہ بنا, وہ خود نکل کے آئیں گے اپنے حجاب سے. کسی کی روشنی اس آئینے کے اندر تبھی جائے گی شیشہ صاف ہوگا. تو یہ بھی مرشد نہیں کر سکتا, یہ خود مرشد کرتا ہے, بالکل کرتا ہے جی. خود بھی کچھ کرنا پڑے گا. خود تو بڑی توجہ کراتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ پیالہ لے کے جاؤ بازار میں, اور مار پڑے گی واپسی پہ اگر پیالے میں سے کچھ گرا ہوا. تو اب وہ پیالہ لے کے بازار گیا ہے, تو پیالہ لے کے بازار سے واپس آیا, پوچھا فلان دکان میں کیا دوں گا, پتہ نہیں دکان سے کی سی, میں تو پیالے پہ میں نے فوکس کیا تھا. فوکس بدل دیتا ہے وہ آپ کا, ورنہ تو بازار کی رونقوں میں انسان گم ہو جاتا ہے. کامیابی کی تتلی پکڑتے پکڑتے انسان کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. تو وہ فوکس کرواتا ہے آپ کا کہ یہ دنیا کے بازار کی رونق میلے میں الجھنا نہیں ہے. فوکس اپنا قائم رکھو اس پیالے کے اوپر. سب روحیں ایک جیسی ہوتی ہیں؟ روح سب ایک جیسی ہوتی ہے, بالکل پاک صاف روحیں ہوتی ہیں. تو انبیاء کی روح, اولیاء اللہ کی روح, یا گنہگار کی روح جو ہے وہ اعمال کی وجہ سے, اعمال کی بالکل مہربانی کی وجہ سے روح طاقتور ہوتی ہے, اور باقی گنہگار ہوئے بھی بن جاتی ہے. تو انعام یافتہ لوگ سے کہاں سے آ گئے؟ انعام یافتہ وہ لوگ ہو گئے جن کی روحیں کھل گئیں
اور ان کے اس شیشے میں وہ جلوہ حق نظر آ گیا، وہ انعام یافتگان ہو گئے، وہ کرم یافتگان ہو گئے۔ محنت سے نہیں ہوئے، محنت سے زیادہ مہربانی سے ہوئے، کرم سے، کرم اور مہربانی، اور ساتھ اس کی توجہ۔ باب علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جو مومن کا دل ہوتا ہے نا، یہ مٹی کے چولہے کی طرح ہوتا ہے۔ یہ چولہا نہ بھی جل رہا ہونا تو کیڑا نہیں آتا اس میں، اسے پتا ہے آگ نہ بھی ہو تو حدت ضرور ہوگی اس کے بیچ میں۔ ایویں نہیں پہ دیوے بل دے، ایویں نہیں پہ چنڈے ہل دے، روزیاں والیاں قبراں دے وچ تیرے عشق دی سل گئی ہے۔ سل ہیٹ کو کہتے ہیں۔ تو جن کے دلوں میں عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اپنے رب کا عشق جن کے اندر جاگ جاتا ہے، وہ ان کے اندر اور کوئی کیڑا آ نہیں سکتا، وہ جلا دیتی ہے آگ۔ سر دربار پہ جائیں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جائیں، اولیاء اللہ کے پاس جائیں، سکون، یہ سکون کیسے آ جاتا ہے؟ حرم شریف میں خانہ کعبہ میں لوگوں کی جیبیں کٹتی ہیں، مساجد میں لوگوں کے پرس غائب ہوتے ہیں، جوتے اٹھائے جاتے ہیں، سامان چوری ہوتا ہے۔ روزے رسول میں بھی ایسے، وہاں پر بھی لوگ بھیک مانگنے آئے ہوتے ہیں، وہاں پر بھی لوگ نعرے لگانے آئے ہوتے ہیں، وہاں پر بھی لوگ کچھ اپنا کام کرنے آئے ہوتے ہیں۔ دربار رسالت میں پہنچنے والے اور لوگ ہیں۔ اچھا، مزار نہیں ہے، دربار ہے، ذات ہے، پتھر نہیں ہے، واقعہ ہے پورا۔ جن کے لیے وہ اینٹ پتھر ہے ان کے لیے وہ وہی ہے، ان کے لیے تو اللہ بھی ایسے ہے یہ نہیں ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ کہ جن کو سکون ملتا ہے ان کی واردات اور ہے، ان کے کنیکشن اور طرح سے مل جاتے ہیں۔ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عاشقین ہیں ان کا وہاں پہ استقبال ہوتا ہے، آئے ہو تم تو ہمارے اپنے ہو بھائی، آگے ہو، چلو تمہاری خدمت کرتے ہیں۔ اور باقی پینڈے گنتے رہ جاتے ہیں، ہوٹل اچھا نہیں ملا تو باقی کیا نہیں اچھا ملا، تو سفر اچھا نہیں ملا تو گھٹنے میں درد ہو گئی، میرے تو بخار ہو گئی۔ واردات والے کے لیے وہ جگہ اور ہے، مہربانیوں کی جگہ ہے، کرم نوازی ہے، رقت ہے، آنسو ہے۔ قبولیت کے بغیر تو نہیں کوئی جا سکتا، تو باقی بھی تو قبولیت کی وجہ سے گئے ہوں۔ دیکھ لیں کتنے بیچارے نامراد ہی میں کہوں گا کہ مہربانی ہوئی بھی اور بات نہ کھلی، کہ موقع ملا اس بڑے دربار میں جانے کا اور ادھر جا کے بھی تمہارا خیال نہ بدلا، تو مدعا تو سارا خیال بدلنے کا ہے۔ اگر خیال نہیں بدلا آپ کا تو پھر یہ آنے جانے کا تکلف نہ کیا کرو۔ تو اس فضا میں بدل تو جانا چاہیے، اور اللہ کرے جی سب کا بدلے جی، ہم تو چاہتے ہیں کیوں نہ بدلے، سارے بھائی ہیں ہمارے، اور نہیں ہوتا، پھر بھی نہیں ہوتا۔ کوئی خاص دکھاوے کی نماز ہوتی ہے، کوئی خاص وجہ جو دکھاوے کا سارا شعبہ ہوتا ہے۔ ادھر جا کے بھی لو آپ کو نہیں پتا کہ کئی ٹیلی فون آتے ہوتے ہیں، اسلام کر لو، میں بیٹھا ہوتا ہے اسلام۔ اگر آج آپ کو سچ مجھ کا یقین ہو جائے، میں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں کہتا ہوں کسی بزرگ کی بھی پتا ہو کہ آپ واقعی ان کی محفل میں بیٹھے ہوئے اور ان کی موجودگی میں آپ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے، تو کتنی باتیں آپ کی ویسی فلٹر ہو جائیں گی۔ تو محفل لگتی ہے انبیاء کی اور بالکل ہے جی، سارے لگتی ہے۔ اور یہ جو محفل کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں خاصا دی غلامہ آگے نہیں مناسب کرنی، میٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے دھرنی۔ تو جو محفل والے لوگ ہیں وہ محفل میں بات کرتے رہتے ہیں اور باقی کا تعلق نہیں، ان سے کیا بات ہوتی ہے۔ وہ فرض کرے ہم بیٹھے ہوئے کو کہہ دیں کہ یہاں پر بڑے بزرگ آ کے اس وقت کھڑے ہوئے ہیں، تو میرا یہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جو دیکھنے والے وہ اندھے ہیں اور مجھے بڑا نظر آ رہا ہے، تو میں ایسے پہلے اندھا ہو جاؤں، زیادہ اچھی بات ہے، بات ہی نہیں کروں، اور میں کیوں کسی کو یا تو دکھا دوں، میں تو خاموش ہو جاؤں یا خاموش ہو جاؤں۔ نظام تو ہے، نظام کے بغیر تو کائنات ہی نہیں ہے، پورا نظام موجود ہے، ایسی محبت چلتی آ رہی ہے۔
اس نظر میں فاصلے صدیوں کے بھی حائل نہیں. تحت کا شعر ہے. اس نظر میں فاصلے صدیوں کے بھی حائل نہیں، اپنے درویشوں سے وہ ہر دور میں آ کر ملے. اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوگی. تو مرنے سے پہلے مر جاؤ، زندگی ابھی شروع کر لو. تو مرنے کے بعد دیدار ہوتا ہے تو پہلے ہو جائے تو پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں؟ یہ کیا ہوتا مرنا؟ اس سے مر سکتا ہے بندہ. میں اپنی میں اچھا چلے ایسے کر لیں. سرکار ویسا کہتے تھے کبھی کبھی اپنے گھر کے آگے سے ایسے گزر جائے کرو جیسے اب تم اس میں نہیں رہتے. تو ویسے کر لو زندگی. تمہارے مرنے کے بعد کیا ہونا ہے؟ تمہاری جائیداد تقسیم ہوگی اور تمہاری اشیاء ساری بٹ جائیں گی تو بانٹ دو. کیوں سام بن کے بیٹھے؟ مشکل کام. اب مشکل بہت. مرنا ہی تو مشکل ہے. یہی جو میں بتا رہا ہوں. اور مرنا ہے، سب نے مرنا ہے. اس پہ یقین ہی نہیں آ رہا کسی کو مرنا بھی ہوتا ہے. جس کو یقین آ جائے وہ کہتا ہے کل کیا مرنا ہے، آج ہی ہم تو مرے پڑے ہیں. ایک غم آ جائے لوگ روٹی کو کھانا بھول جاتے ہیں. مشکل کام ہے غم برداشت کرنا، ہے نا جی. تو جب آپ کو بات سمجھ میں آ جائے کہ حیات چھپی ہوئی ہے اس کے بیچ میں، اس مرنے کے بیچ میں، وہ کہتے ہیں کہ بلے شاہ سا مرنا نہیں، گور بیا کوئی اور. اگر ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو لیں تو کتنی مصیبتیں، کتنی پریشانیاں سہی. میں کہتا ہوں جی اگر طائف کا سفر لے لیں، سنت پہ ہم عمل کریں، ہجرت دیکھ لیں، مدینہ تک ہجرت دیکھ لیں، سفر کتنا لمبا، اونٹوں پہ، اور اسلام کی خاطر کیا کیا قربانیاں دی، کیا کیا کچھ نہیں برداشت کیا، اور دین ہمیں پلیٹ میں مل گیا الحمدللہ جی. اور ہم نے اس کی شاید قدر نہیں کی. کہتے ہیں یہ اللہ ہی ہے جو اپنے سب سے پیارے کو تکلیف میں سے گزارتا ہے، اور پھر اللہ ہی ہے اس پہ درود و سلام بھیجنا ہے، اور پھر اس کو تکلیفوں میں سے گزارے. آپ کا بچہ ہو تو گزاریں گے تکلیف سے، کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور بچائیں گے، ٹھوکر لگنے سے بھی بچائیں گے اس کو کہ نہ بیٹا ایسے نہ چلو، ادھر نہ جاؤ، گاڑی تیز نہ چلاؤ، موٹر سائیکل تیز نہ چلاؤ. صحیح تربیت تو وہیں سے ہوتی ہے. ہاں تو دیکھ لیں یہ اللہ ہے جو تکلیفوں میں سے گزار رہا ہے اور پھر درود و سلام پڑھتا جا رہا ہے. اللہ بھی تو تکلیف سے گزرنا، یہاں سے راحت سے گزرنا، یہ اتنا میٹر نہیں کر رہا. آپ جا کدھر ہیں یہ میٹر کرتا ہے. اگر آپ کا رجوع اللہ نہیں ہے، اللہ کا سفر نہیں ہے اس دنیا میں، تو پھر آپ نے ابھی تک نہ کھوجا نہیں. بس آپ رنگ رلیوں میں ہیں. ابھی غور کر لیں تھوڑا سا، کل کو بند ہونی ہے آنکھ، سب کی ہونی ہے. دنیا کی زندگی عارضی اور ہر کسی نے جانا ہے. حقیقی سفر روح کا سفر ہوتا ہے. اس روح کے اوپر ظلم نہ کریں، اپنے نفسوں پہ ظلم نہ کریں. اور جس رب کے پاس جانا ہے، نامہ اعمال تو ہر کسی نے دیکھنا ہے اپنا. عجز و انکساری کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنائیں، اور کسی نہ کسی ولی کامل کی صحبت میں بیٹھنا سیکھیں. کہتے ہیں کہ جو بندہ کسی ولی کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اس کا رنگ چڑھتا ہے. خوشبو والے کے پاس بیٹھو گے تو خوشبو آئے گی، اور ادب والوں کے پاس بیٹھو گے تو ادب آئے گا. ادب بھی سیکھا جاتا ہے، علم بھی سیکھا جاتا ہے، حکمت بھی سیکھی جاتی ہے، اور روحانیت بھی سیکھی جاتی ہے. آپ بھی روحانیت سیکھیے، اللہ والوں کے پاس بیٹھیے، لیکن شرط عجز و انکساری. اپنا خیال رکھیے گا.